رانا صاحب شکریہ آپ کے وقت کا۔ مختلف مواقع پہ تو حکومت بھی کہتی رہی ہے کہ ایسا رستہ اپنانے والوں سے جس سے امن و امان کو خرابی ہو ان سے مذاکرات نہیں ہوں گے، لیکن اس سے بہت زیادہ تحریک انصاف کا بڑا سخت موقف رہا ہے کہ آپ کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے اور مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ ایسا کیا ہوا ہے رانا صاحب کہ مذاکرات کی بات چل نکلی ہے؟ نہیں، ایسا بالکل ہماری طرف سے تو کبھی بھی نہیں ہوا۔ ہم تو جب اپوزیشن میں تھے اور ہمارے خلاف کیسز بنائے جا رہے تھے، وکٹیمائز کیا جا رہا تھا، تو اس وقت کی بات بھی وہ بڑی جو ہے وہ ریلیونٹ ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب دی دین لیڈر آف دی اپوزیشن، تو انہوں نے آن دی فلور آف دی ہاؤس عمران خان صاحب کی موجودگی میں یہ کہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب ہم آپ کے ساتھ اس ملک کی بہتری کے لیے چارٹر آف اکانومی کے لیے بیٹھنے کو تیار ہیں، آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ تو جو انہوں نے پھر آگے سے کہا کہ میں نے آپ کے ساتھ کیا کرنا ہے، تو وہ بہرخیر وہ اب تاریخ کا حصہ ہے، انہوں نے کر کے دکھایا۔ تو اب بھی یہ اس بات کو کوئی چند دن گزرے ہیں، پچھلے مہینے کی بات ہے، تو پرائم منسٹر نے آن دی فلور آف دی ہاؤس اسی اپوزیشن کو، جو کہ پی ٹی آئی کی اپوزیشن ہے، اور جو بات آپ کہہ رہے ہیں تو یہ سارا کچھ وہی کر رہے ہیں، تو انہوں نے جو ہے وہ ان کو کہا کہ آئیں بیٹھیں بات کریں۔ پولیٹیکل ڈائلاگ سے پی ایم ایل این نے کبھی بھی جو ہے وہ انکار نہیں کیا، لیکن اس کے جواب میں بھی انہوں نے کہا کہ جی آپ ہوتے کون ہیں، ہم آپ کے ساتھ کیوں بات کریں، آپ کے تو پلے ہی کچھ نہیں ہے، آپ کے تو پاس ہی کچھ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ اب وہ کیسے راضی ہو گئی تحریک انصاف کہ وہ مذاکرات کرے گی آپ کی حکومت سے؟ کیا کسی کے چارج شیٹ ہونے کی خبر آنے کی وجہ سے ایسا ہوا؟ دیکھیں جی، کوئی بھی خبر ہو، سیاسی مسائل پوری دنیا میں جب بھی حل ہوئے ہیں یہ پولیٹیکل ڈائلاگ کے بغیر نہیں ہوئے۔ دیر از نو آپشن کہ آپ اس ملک کے پولیٹیکل معاملات کو ٹیبل پہ بیٹھے بغیر ان کو جو ہے وہ حل کر سکیں، اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ اور یہ جب سیاسی جماعتیں پولیٹیکل لیڈرشپ آپس میں بیٹھتی ہے تو مسائل جو ہیں وہ ریزالو ہوتے ہیں۔ یہ عمران خان صاحب نے یہ پہلی دفعہ جو ہے وہ ایک نیا انہوں نے جو ہے وہ بیانیہ جو ہے وہ نکالا ہے کہ جب وہ حکومت میں تھے تو اس وقت بھی کہتے تھے کہ جی اپوزیشن کے ساتھ میں بات نہیں کروں گا، میں ان کو چھوڑوں گا ہی نہیں، اور وہ 3.5 سال آن ریکارڈ ہے کہ انہوں نے 3.5 سال میں لیڈر آف دی اپوزیشن کو فون تک نہیں کیا۔ کبھی وہ ہماری سیٹوں پہ آ کے پارلیمنٹ میں انہوں نے کبھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ ملے نہیں، اور اب بھی وہ آج تک کا ان کا یہی سٹانس ہے کہ جی میں نے بات جو کرنی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے۔ تو یہ ان کی طرف سے جو ہے وہ یہ دقت رہی ہے۔ اب اگر انہوں نے اس میں اگر ان کو کوئی بات سمجھ آ گئی ہے جو کہ بالکل صحیح بات ہے تو بڑی اچھی بات ہے، تو رانا صاحب لیکن اب ہمارے تک بات پہنچے گی تو ہم بات آگے کریں گے۔ جی آپ کے علم میں بھی ہے کہ ان کا تو 1 پوائنٹ ایجنڈا نظر آتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جائے، تو یہ ممکن ہے؟ اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر یہ مذاکرات کیسے آگے بڑھیں گے؟ نہیں دیکھیں، یہ تو پھر جب بات ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھر اگر وہ کوئی ایک بات کریں گے تو اس کے جو قانونی اور آئینی پہلو ہوں گے تو اس کے اوپر پھر اسی کے مطابق ہی ہوگا نا۔ دیکھیں، اگر تو بانی پی ٹی آئی کو گورنمنٹ نے جو ہے وہ بائی ایگزیکٹو آرڈر جو ہے وہ ڈیٹین کیا ہوا ہے تو پھر تو وہ بات کر سکتے ہیں کہ جی وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ وڈرا کریں اس کو۔ لیکن اگر بانی پی ٹی آئی کے خلاف متعدد کیسز ہیں اور وہ گورنمنٹ کسٹڈی میں نہیں ہے، وہ جوڈیشل کسٹڈی میں ہے، تو وہ تو جوڈیشری سے ان کی بیل ہی ہونی ہے۔ وزیر اعظم تو کوئی ایسا آرڈر نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے رانا صاحب، ایک خبر جب آئی، بڑی خبر تھی، سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کو باضابطہ چارج شیٹ کیا گیا۔ آپ نے بھی ان کے دور میں کافی ظلم سہے ہیں، بہرحال اس وقت جو چارج شیٹ ہے وہ حالیہ دور میں ان کے جو اقدامات تھے ریٹائرمنٹ کے بعد سیاسی مداخلت پر، اس پر مبنی ہے۔ ان کے ٹرائل کے نتیجے میں عمران خان صاحب بھی پھنسیں گے کیا؟
دیکھیں DGISPR کی جو پریس ریلیز ہے نا، وہ کوئی ایسے نہیں ہوتا کہ جی جو دل میں آیا تو لکھ کے تو جاری کروا دی. اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ غور و فکر کے بعد ہوتا ہے. رسپانسبلٹی جو ہے وہ انسٹیٹیوشن نے لینی ہوتی ہے. تو اس میں تو انہوں نے ابھی جو پریس ریلیز جو ہے وہ جو میں نے دیکھی ہے، تو اس میں تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ عمران خان صاحب کو بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ٹرائل یا پروسیکیوٹ کیا جائے گا. تو جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات جو تشدد واقعات 9 مئی سے متعلقہ ہیں، تو ان کا ان کے خلاف ایلیگیشن ہے. اور ساتھ یہ ہے کہ ان کے مذموم جو سیاسی عناصر ہیں ان کے ساتھ ان کے روابط تھے ان تشدد کے واقعات کو کروانے کے لیے. تو اگر یہ بات، اور یہ کہا کہ انڈر انویسٹیگیشن ہے یہ بات، اگر یہ ایسا ہی ہے تو پھر میں اپنے اندازے سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ وہ مذموم سیاسی عناصر جنہوں نے 9 مئی یا 9 مئی سے ریلیٹڈ پرتشدد واقعات کیے، وہ عناصر جو ہے وہ PTI کے ہی ہیں. وہ PTI کے علاوہ کسی اور جگہ پہ نہیں پائے جاتے. تو اگر وہ ٹرائل ان کا ہوا تو پھر اس میں یہ لوگ ساتھ ہوں گے. تو اس میں پھر عمران خان صاحب کو ان کی جماعت کے لوگوں کو بھی سزا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ٹرائل میں تو ٹرائل میں ایویڈنس ہوگی، ایویڈنس کے بعد فیصلہ ہوگا، عدالت نے فیصلہ کرنا ہے. راز صاحب سزا کا تو آپ پہلے سے پریڈکشن نہیں کر سکتے. جی، لیکن یہ خبریں بھی آئیں ان کی چارج شیٹ ہونے کے بعد کہ ان کے 50 کے قریب سیاستدانوں سے رابطے تھے، اور زیادہ تر تحریک انصاف کے تھے. مطلب صرف تحریک انصاف کے لوگ نہیں تھے جن سے ان کے رابطے تھے. تو آپ کی جماعت میں بھی لوگ تھے جن کے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید سے رابطے رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے، لیکن یہ تو ریومرز رہی ہیں اس وقت جب 9 مئی سے پہلے جو پرتشدد واقعات ہوئے ہیں، جو مئی 2022 میں پرتشدد واقعات ہوئے، تو اس وقت تو یہ ریومر تھی کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی جو ڈائریکشن ہے، جو جسے ہدایت کاری کہتے ہیں، تو وہ ساری فیض حمید صاحب کر رہے ہیں. وہ جو لانگ مارچ چلا تھا لاہور سے، اور پھر راستے میں کبھی رک جاتا تھا، کبھی چل پڑتا تھا، اس کی سمت اسلام آباد سے موڑ دی گئی تھی پنڈی کی طرف، اور پھر ان مخصوص ڈیٹس میں وہ وہاں پہ پہنچا تھا جس میں جو ہے وہ آرمی چیف کی تعیناتی ہونی تھی. تو اس وقت یہ ریومرز تھیں. اب اگر کوئی ایویڈنس سامنے آ گئی ہے تو وہ جب سامنے آئے گی تو پھر دیکھا جائے گا. کیا اس سلسلے میں نواز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب سے بھی رابطہ کیا گیا تھا اس وقت؟ یہ بھی ایک سوال زیر گردش ہے.